کیا تمام جو پارلیمنٹیرینز تھی ان کی رائے یہ تھی کہ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، اور اگر نیگوشیٹ کریں تو اس کے کچھ ریڈ لائنز تو آج طے کی ہوں گی آپ نے؟ کیا میں اسی کو کلیریفائی کر دوں. دیکھیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نیگوسیشن کو سرنڈر سے انٹرپریٹ یا تعبیر کرتے ہیں کہ جی نیگوسیشن کا مطلب ہے آپ جا کے آپ سرنڈر کر گئے. ایسا قطعاً نہیں ہے. ریاست کے سامنے اگر کسی نے سرنڈر کرنا ہے اس کے بیرومیٹرز ہوں گے، اس کے یارڈ سٹکس ہوں گے. صرف یہ کہہ دینا کہ ریاست سے بات کرنی ہے ڈز ناٹ کوالیفائی دم کہ آپ ان باربیرینز کو، ان تھگس کو، ان ٹیررسٹ کو آل آف اے سڈن گلے لگا لیں. دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. ضرور اس پہ بات بھی ہوئی، ان ریڈ لائنز کا تذکرہ. وہ ریڈ لائنز کیا ہے؟ پاکستان کے آئین کے تحت بات ہوگی. جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی جغرافیکل اینٹیٹی کو تسلیم نہیں کرتا، اس سے کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا، جو ایسا نظام کسی ضلع یا ارسٹوائل فاٹا کے اندر گورننس کا چاہتا ہے، جو پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کوئی نہیں سنے گا. جی اچھا. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو بتائی گئی ہیں اور جس کو پارلیمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملی ہے، اپریسیشن ملی ہے کہ ان ریڈ لائنز کے ساتھ رہتے ہوئے اگر ٹی ٹی پی ایز این اینٹی نہیں رہے گی، وہ ایز این اینٹی ڈس بین ہوگی. اگر وہ کہیں گے ہم نے آرمز ڈسپلے کرنا ہے کیونکہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، دیر از اونلی ون کلچر، ون فیتھ، ون لینڈ، ون لا کا جو ایک ڈکٹم ہے. اچھا، مگر دیکھیے جو اب تک مذاکرات ہوئے ہیں، ہماری بھی کچھ وہاں پہ انفارمیشن رہتی ہے، رپورٹرز رہتے ہیں، اس کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈرز کو بلکہ ان کے کارکنان کو ریلیز کیا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں، اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں گنز دیں، جو گنز دی گئی انہوں نے کہا یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہمیں بہتر گنز دیں. یہ بھی بات ہوئی. اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں، جو لوگ ریلیز ہوئے ہیں اس پہ یقیناً بات ہوئی تھی کہ یہ ایک ری ایبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے، جیسے سباہون میں لوگ آتے ہیں، وہ ری ایبلیٹیٹ ہوتے ہیں اور پھر اس ری ایبلیٹیشن کے بعد وہ دے ہیڈ ٹورڈز دیئر ہومز. یہ ری ایبلیٹیٹ کون کرے گا ان کو؟ ریاست ہی کرے گی نا، اگر یہ بات کنکلوژن کی طرف جائے گی. مگر ابھی اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. یہ ایک انیشل بیک گراؤنڈ کانٹیکٹ ہوا ہے. ایون فارمل نیگوسیشن سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں. یہ وہ بیک گراؤنڈ کی گفتگو ہے جہاں پہ ول ٹو ٹاک کو ایگزامن کیا جا رہا ہے کہ اگر ول ٹو ٹاک کو دیکھا جائے، پرکھا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی. اسلحے کے حوالے سے کیا بات ہوئی کہ کیا ان کو اسلحہ دیا جائے گا مزید؟ کوئی نہ یہ کہ اسلحہ کے ڈسپلے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی قسم کا اسلحہ جو کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہوگی، وہ رکھ بھی نہیں پائے، کوئی نہیں رکھ پائے. تو جو طالبان ہیں وہ لائسنس گن رکھیں گے، لائسنس گن ایز اے سٹیزن آف پاکستان اف ہی ابائڈز بائی دا لا، اور وہ بھی ڈپٹی کمشنر کو اپلائی کرتا ہے اور میں بھی کروں اور آپ بھی کریں، تو اس کی انٹائٹلمنٹ تو سارے سٹیزنز کی ہے. وہ ڈسکریمنیشن تو آپ بائی لا کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اب وہ اتھارٹی وہ لائسنس ایشو کرے نہ کرے، یہ اس کا ڈسکریشن ہے. تو جب آپ کسی کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے تو اس کا آپ کا مین جو ہے وہ کیا آپ کی ان سے ریکوائرمنٹ ہے؟ کیا آپ نے بھی کوئی ان سے مطالبہ کیا ہے کہ کیا آپ چاہیں گے اگر آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں آگے سے؟ پاکستان کی ریاست کی جانب سے کیا مطالبہ؟ ہماری جانب سے سب سے پہلے یہی ہے کہ ٹیررزم کو ابینڈن کریں. ٹھیک ہے، وہ تو واضح ہے. وائلنس کو ابینڈن کریں. جو وہ گشت کر رہے ہیں اس وقت مختلف علاقوں میں رات کو، یہ کسی قسم کا جو اسٹیٹ رول یا فنکشنلٹی ہے اس کو وہ ازیوم نہیں کر سکتے. جو اسٹیٹ رول ہے وہ اسٹیٹ ہی پرفارم کرے گی. یہ لیویز فورس کر سکتی ہے، پولیس فورس کر سکتی ہے، آرمی کر سکتی ہے. گشت، مانیٹرنگ کوئی پرائیویٹ ملیشیا نہیں کر سکتی. اس کو قطعاً الاؤ نہیں کیا جا سکتا. وین وی ٹاک آف دا کانسٹیٹیوشن کی اسکیم اور ارینجمنٹ میں یہ تمام پرفارمنس جو ہے نا وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جن کو آپ چھوڑ رہے ہیں اس وقت، رہا کر رہے ہیں، ان کے اوپر قتل اور ٹیررزم کے مقدمات ہیں، تو اس کے اوپر کیا جسٹیفیکیشن دی گئی کہ جتنے لوگ ہوں گے وہ لافل جو پروسیجرز ہیں، جو سیریس ایلیگیشن جیسے اس طرح کے ہیں،
قتل کے ہیں یا اس سے زیادہ اینٹی ٹیررزم وہ اپنے کورٹس کو فیس کریں گے, ان کی لیگل ریمیڈیز ہوں گی اور ان لیگل ریمیڈیز کے تحت ہی وہ جائیں گے. ایسے لیگل ریمیڈیز سے کیا مراد آپ کی؟ کیونکہ عدالت تو آپ کو کہتی ہے کہ یا آپ گلٹی ہیں یا آپ انوسنٹ ہیں. اگر عدالت ان کو گلٹی قرار دے گی تو پاکستان کے فوج کا سربراہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو مگر ابھی تو چھوڑ دیا انہوں نے, پہلے نہیں چھوڑا ہے, کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے. تحریک طالبان پاکستان کے کارکنان کو چھوڑا گیا ہے. میں نے آپ کو ری ہیبلیٹیشن کی اگزامپل اسی لیے دی کہ ری ہیبلیٹیشن میں ایک میکانزم ڈیزائن ہوا ہے, اسپاٹ ہوتے ہیں وہ لوگ کہ کون سے لوگ ریہیب ہو سکتے ہیں, جو سو کالڈ ایک گرے ایریا کا کانسیپٹ ہے. وہ گرے لسٹ کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں, ان کو 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے جتنے رکھتا ہے. اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون ریہیب ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اب تک وہی یہ کام کرتی رہی ہیں. کیا وہ پروفیشنل سائیکالوجسٹ ہائر کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کچھ سروسز انہوں نے لی ہیں, یا لا جوڈیشل آفیسرز وہ کام کرتے ہیں, وہ اسیس کرتے ہیں. میرے خیال میں ایک پروفیشنل انگیجمنٹ اس میں ضرور ہونی چاہیے, پرٹیکولرلی سم سارٹ آف سائیکالوجسٹ جو ہے نا ان کی سروسز ضرور لینی چاہیے اور ان کی اسسمنٹ بیس. مگر یہ آپ نے جو اہم خبر سنائی ہے کاکڑ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اس اہم ایشو کے اوپر ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں بتایا. اور جو اہم بات کاکڑ صاحب نے ہمیں بتائی ہے, جو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر یہ بتایا کہ ایک اوور سائٹ کمیٹی ہوگی جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں, وہ پارلیمانی کمیٹی ہوگی اور وہی دیکھے گی کہ یہ مذاکرات کس سمت میں جا رہے ہیں, اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کے ہی آگے چلنا ہوگا. اب اس کے جو باریکیاں ہیں اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے.